بہت بڑے پادری، بہت بڑے راہب نے جو ایک چرچ کے پادری ہیں جن کی زندگی عیسائیت کی تبلیغ کرتے گزر گئی ہے، بہت اعلیٰ یونیورسٹیوں کو جو فاضل ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت میرا فون اتنا بج رہا ہے، دنیا بھر کے مسلم سکولرز مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، اور میرا سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے ان باکس بھر چکے ہیں، میرے گھر کے باہر گلدستوں کے، گلابوں کے، پھولوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے جو کرسچینٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مداح تھے، یہ بڑے ہر دل عزیز شخصیت تھے، ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، سوشل میڈیا پر متحرک تھے، اور چرچ میں ان کے نیچے بہت سے فادر کام کرتے تھے، بہت مؤثر شخصیت تھے، وہ سارے غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا فادر کیسے مسلمان ہو گیا، وہ کس طرح سے اسلام کی طرف چلا گیا۔ یہ پہلے تھوڑا سا میں ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ان کا نام ہے فادر ہلاریون، دنیائے مسیحیت یعنی کرسچینٹی کا بہت معتبر نام ہے۔ وسکونسن شہر میں سینٹ نازیانز بہت بڑا ایک چرچ ہے، اس کے یہ سربراہ ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والے بڑے بڑے مسیحی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں چیف گیسٹ کے طور پر ان کو عیسائی بلایا کرتے تھے، ٹی وی پر بھی ان کو مدعو کیا جاتا تھا، اور پچھلے 14 برس سے یہ تثلیث کی اور کرسچینٹی کی، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مختلف مذاہب اور فلسفوں کا بھی انہوں نے گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کوئی عام عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کا کریئر عیسائیت میں اتنا شاندار ہے کہ وہ چند گنے چنے ناموں میں سے ایک ہے، وہ سربراہ ہے مختلف اداروں کا، پوری عیسائی دنیا میں وہ ایک پیک پہ پہنچ چکا ہے کہ اب لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے منصب پر سے اتر کر کوئی شخص ایک ایسی وادی میں چلا جاتا ہے جسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنی یہ جو جرنی ہے عیسائیت سے، کرسچینٹی سے اسلام کی طرف، اس کی تعبیر بڑی خوبصورت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں تبدیلی مذہب کر کے اسلام میں آ گیا ہوں، بلکہ میرے احساسات اور جذبات یہ ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا ہوں۔ ریفرنس دیا ہے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تبدیلی مذہب نہیں کی، بلکہ میں پلٹ آیا ہوں اپنے گھر کی طرف، میں پلٹ آیا ہوں اپنی اصل کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ مذاہب کا مطالعہ کرتے کرتے جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور میں نے اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور توحید کے بارے میں پڑھا، تو میرا دل گواہی دے اٹھا، اور میرا دل مسلمان ہو چکا تھا 20 سال پہلے، لیکن میں باہر سے عیسائی تھا، پادری تھا، سربراہ تھا، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، دل میرا مسلمان ہو چکا تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام، رہبر اور رہنما مان چکا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ منافقت اب چل نہیں سکتی، یہ دوگلی پالیسی چل نہیں سکتی، اندر سے تم مسلمان ہو اور باہر سے تم لوگوں کو عیسائی بناتے رہو۔ میرے دل نے پھر مجھے مجبور کیا، 20 سال پہلے کی یہ کشمکش جاری تھی، 20 سال پہلے کا یہ دل مومن مسلمان ہو چکا تھا، تو میں نے کہا چھوڑو یہ سارا سٹیٹس، جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو لہٰذا میں نے چرچ چھوڑا، اختیار چھوڑا، سارے محبت کرنے والے چھوڑے۔ پھر انہوں نے اپنے اس سفر کی تھوڑی سی داستان لکھی، انگریزی میں لکھتے ہیں کہ میں یہاں ہوں واپس مشرق کی طرف، واپس اپنے گھر کی طرف، جہاں سے کبھی میں نے اس چرچ تک پہنچنے کا سفر کیا تھا، اب اس چرچ کی بلندی کو، عروج کو چھوڑ کے میں اپنے اسی گھر کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور دراصل یہ لوٹنا میرا اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کہتے ہیں یہ لوٹنا میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ میرے لیے ایک نامعلوم دنیا میں چھلانگ ہے، کیونکہ یہاں سارا سٹیٹس وہ میرے لیے معلوم تھا، اب اسلام میں میرے لیے کیا ہے، کیا مقام ہے، کیسی دنیا ہے، مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں جا رہا ہوں، بیاباں میں سفر کر رہا ہوں، جیسا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اپنے ملک، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان کو چھوڑ دو اور اس ملک میں جاؤ جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ لہٰذا میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنی حیثیت چھوڑ کے، اپنا سٹیٹس چھوڑ کے، ایک نامعلوم دنیا کی طرف جو میرے رب نے اور قرآن نے مجھے دکھائی ہے، اس کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔
میری زندگی اس وقت تک قائم رہی جب تک یہ نقطہ طے نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ساری سٹیٹس والی زندگی میں انجوائے کرتا رہا۔ ایک پادری کے طور پر میرا کریئر بہت امید افزا تھا، میں بہت ترقی کر چکا تھا، مجھے بہت پسند کیا گیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے سوشل میڈیا سے ہوا جب میں نے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی کہ عیسائی دنیا کیا اس پہ اپنا رد عمل دے رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت افسردہ تھے، لوگ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے، ان کے دل رو رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا اسکالر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بہت محبوبیت کی کیفیت میں وہاں تھے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے، سب کچھ کہتے ہیں درست تھا۔ پھر لیکن میرے اندرونی یقین بدل گئے۔ برسوں پہلے جو میرے دل کے اندر ایک توحید کی کلی کھلی تھی، ایمان کی کلی کھلی تھی، وہ کھل کے پورا گلاب ہو گئی اور پورا پھول بن گئی۔ لہٰذا اب یہ سب کچھ چھوڑ کے میں اپنے اصل کی طرف جا رہا ہوں۔ ناظرین، پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کے نامور اسکالرز آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تہنیتی پیغامات لکھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تلوار کے زور پر پھیلا، جبر کے زور پر پھیلا۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہو۔ تو دیکھو، یہ زبردستی کون سی ہے بھلا؟ یہ زبردستی اسلام کی دلیل کی زبردستی ہے۔ دیکھیے، اس چرچ میں کون زبردستی گیا ہے، کون تلوار لے کے گیا ہے، کون طاقت لے کے گیا ہے؟ اتنا بڑا اسکالر، اتنا بڑا پادری، اتنا بڑا مونک اور راہب، اس کے دل میں اگر روشنی چلی جاتی ہے تو یہ دلیل کی روشنی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام جس زور، جس جبر، جس تلوار کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اس کا نام لاجک ہے، اس کا نام دلیل ہے، جو اتنے بڑے گرجے میں رہتے ہوئے پادری کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ سلام ہے اسلام کی تاثیر کو، طاقت کو، توانائی کو، لاجک کو، کہ ایسے دور میں جب مسلمان ایک اعتبار سے طاقت میں نہیں ہیں، غلبے میں نہیں ہیں، اس کے باوجود اسلام سب سے بڑے پادری کے دل میں پہنچتا ہے، اسے متاثر کرتا ہے، اس کے لبوں سے کلمہ نکلواتا ہے، شہادہ نکلواتا ہے، اور ان کے اپنے عیسائی رو رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کے وہ اسلام کی دلیل کی بنیاد پر، اس کی سچائی کی بنیاد پر، محمد عربی کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے وہ آج امت میں جا کے مل جاتا ہے۔ ناظرین، میں سلام کرتا ہوں اسلام کی دلیل کو، اس کی لاجک کو، اس کی توانائی کو، اس کی تاثیر کو، اس کی طاقت کو، جو اتنے بڑے برج نما، قلعہ نما چرچ کے اندر رہتے ہوئے اتنے بڑے عیسائیوں کے اسکالر کے دل میں جا کے اثر کرتی ہے، روشنی کرتی ہے، اور وہ محمد عربی کا علم تھامتے ہوئے، آپ کی شہادہ کا اقرار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے امت مسلمہ کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے، اپنا کریئر چھوڑ دیتا ہے، اپنی پادری شپ چھوڑ دیتا ہے، چرچ چھوڑ دیتا ہے، اپنا سارا کریئر تباہ کر لیتا ہے، اور محمد عربی کا نام لیتا ہوا، علم تھامتا ہوا آ کے مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دلیل کی طاقت سے اسلام کل پھیلا تھا، اسی دلیل کی طاقت ہے اسلام آج پھیل رہا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں کو۔